کعبہ شریف کے اوپر سے جہاز کیوں نہیں گزرتا؟ پیارے دوستوں، کعبہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا ہے، اور دنیا بھر کی کسی بھی ایئر لائنز کا کوئی بھی جہاز اس جگہ سے آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پایا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی بھی چاند اور سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پائی ہے۔ آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر پاتا ہے؟ اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ ایک بار جب کسی ہوائی جہاز نے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ میں کیا ہوا، اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دنیا کا ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مدینہ میں جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے دوستوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ نہیں گزر سکتا ہے، اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مگر دوستوں، اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ کعبہ شریف کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے اڑ کر گزرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اس پوسٹ کو غلط بتا رہے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ بتا دیں دوستوں کہ یہ پوسٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، بلکہ یہ پوسٹ بالکل سچ ہے۔ آج تک کوئی بھی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبدالرشید نے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے سعودی عرب کے مکہ شہر میں کام کر رہا ہے، اس نے بتایا ہے کہ پچھلے 25 سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر صاف صفائی کے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبدالرشید نے آگے کہتا ہے کہ ایک بار شام کے وقت غلطی سے ایک جہاز کعبہ شریف کی طرف آ گیا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے وہ جہاز کعبہ شریف کے اوپر پہنچا تو اس کی ڈائریکشن قدرتی طور پر ہی اپنے آپ ہی وہاں سے دھکیل دی، یعنی کہ وہ قدرتی طور پر ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستوں، اب آپ کو بتا دیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے، اللہ نے کعبہ شریف میں اپنی ایسی کیا قدرت ڈالی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے، اور نہ ہی کوئی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے اڑ پاتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کعبہ شریف میں ایسی کیا قدرت ڈالی ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے والا جہاز ہو یا پرندہ، جس کو یا قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کعبہ شریف کی لائن سے اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو 3 ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزر نہیں پاتا ہے، یعنی کہ کعبہ شریف کے اوپر سے پرندے یا جہاز کے نہ گزر پانے کی 3 اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔
सबसे पहले वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया के सेंटर माना गया है, यानी कि काबा शरीफ दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में रहने की वजह से सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। इसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो वो काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की अगर कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की ही लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर और भी कोई चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है दोस्तों कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज़ नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो या तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जल कर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर हमारे पास में कोई चुंबक है और हम उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है और वो उसे चिपक जाता है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ काबा शरीफ के ऊपर जाती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहाँ से कुदरती तौर पर वो हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ की गुजरने की सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उमराह करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है। फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयत की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो ये साबित करती है कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मकाम में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है वहाँ पर भी किसी भी फ़्लाइट या हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कोई भी हवाई जहाज़ गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक ख़तरनाक हादसा हो सकता है और कितने ज़्यादा जान माल को नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुसलमान या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी जहाज़ को हाईजैक करके मस्जिदुल हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है लोग सोच सकते हैं। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यहाँ वार्निंग जारी की हुई है या अगर किसी ने भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ को गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फ़ौरन ही तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है
اور یہاں پر اگر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اسی وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کو گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یاد رکھیے دوستوں، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ ہی کبھی وہاں سے گزرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، جانکاری حاصل کیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں تک جانکاری پہنچائیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔